حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید بھائی صاحب، کیا فرمائیں گے آپ بھی اس موضوع میں کچھ لب کشائی فرمائیں؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی محبت اہل بیت سے کیسی تھی یہ بھی، اور ہمیں کیسی محبت رکھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اللہ کی رحمت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں کچھ دیر سے پروگرام دیکھ رہا تھا کہ اہل بیت سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور عشق رسول اگر کسی کا چیک کرنا ہو تو یہ چیک کیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے اس کا پیار کیسا ہے۔ اور اہل بیت تو نبی پاک کا خاندان ہے، نبی پاک کا گھرانہ۔ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں جو فرامین ہیں، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے نا کہ سب کچھ قربان کر دیا جائے ان کے قدموں پر۔ خاص طور پہ پنجتن پاک کی اگر بات کی جائے، ازواج مطہرات کی بات کی جائے، قریبی رشتہ داروں کی بات کی جائے۔ اب دیکھیں نا، جو یہ واقعات ہم سن رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا سواری سے اتر آنا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حالانکہ مرتبے میں جو ترتیب ہے اس میں ہم دیکھیں تو افضل البشر بعد الانبیاء یہ حضرت صدیق اکبر ہیں، لیکن اہل بیت کے افراد کے ساتھ جو انداز ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں سبحان اللہ ان کی تو شان کیا ہے، ہماری تو اوقات بھی نہیں کہ ان کا ذکر کر سکیں۔ مگر آج کے دور میں جو سید صاحبان ہمارے پاس ہیں، جو آل رسول ہیں، ہم اس زمانے کی تو شخصیات کو نہیں دیکھ سکے نا، مگر پھول نہ صحیح، پھول کی پنکھڑی صحیح۔ تو آج اہل بیت سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہمارا ان سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ اور اشفاق بھائی، یہ دنیا کا دستور ہے، آپ سے اگر کوئی آپ کا دوست ملنے آئے اور آپ کے بچوں سے پیار کرے، آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے کر آئے، آپ کے بچوں کی طبیعت پوچھے، خیریت پوچھے، تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ جب بھی آتے ہیں میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں، میرے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں، بچوں کی خیریت پوچھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اگر آج دنیا میں ہم نبی پاک کی آل کی، ان کی اولاد کی، ان کی جو سبحان اللہ اہل بیت ہیں، ان کی خیر خواہی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو یقیناً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہمیں نصیب ہوگا۔ اور واقعات تو اتنے ہیں کہ سبحان اللہ جب پڑھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں سے زیادہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت ہے، ان کے لیے دل میں عزت ہے۔ اور ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کہیں جا رہے تھے، تو امام حسن جو ہے وہ کھیل رہے تھے، تو آپ نے انہیں اٹھایا، چوما، کاندھوں پر بٹھایا اور فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مولا علی سے نہیں، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی تشبیہ شباہت ملتی ہے، یعنی آپ کا چہرہ انور تو حالانکہ مولا علی ساتھ ہیں۔ دیکھیے پیار، اچھا یہ ساری باتیں بتا یہ رہی کہ ان کا آپس میں کیسا گہرا کلوز ریلیشن تھا، کہ یہ آپ کا چہرہ مولا علی سے نہیں بلکہ آپ کا چہرہ تو سرکار نانا جان سے ملتا ہے۔ اچھا، اس پہ مولا علی بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آج کے دور میں انفارچونیٹلی کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ یہ تو شیر و شکر ہیں آپس میں، یہ تو ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ تو آج ہمیں بھی الحمدللہ صحابہ کرام اہل بیت سے والہانہ پیار ہونا چاہیے۔ اور چونکہ آج اسپیشلی اہل بیت پر بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ، آج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، نبی پاک کے جو سمجھے کہ شہزادے ہیں، سید صاحبان ہیں، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہاں پر آپ نے بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ مسئلہ بھی سنتے ہیں، سادات کو زکوٰۃ نہیں دو۔ دیکھیں، سادات اکرام کے یہ تعظیم کے لیے اور ان کے اکرام کے لیے زکوٰۃ ہمارے مال کا ایک طرح کا محل ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد ہمارا مال وہ پاک صاف ہوتا ہے، جی، اس لیے لوگ کہتے ہیں نا یہ صاف مال ہے۔ عام بھی مسجد میں بھی دے رہے ہو تو کہتے ہیں یہ صاف مال ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو بھی دے رہے ہیں تو وہاں کہتے ہیں نہیں یہ صاف ہے۔ تو یہ ہماری زبانوں پہ بھی ہے، تو واقعی ایسا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے نا کہ آپ ان کے صدقات یعنی زکوٰۃ وہ لیں ان سے، اور ان کے ذریعے ان کو پاک کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، جی ہاں، انہیں پاک کریں۔ ہاں، جو ان کا جو پاک کرنا ہے اور ان کا جو تزکیہ کرنا ہے، جس کا یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اس سے وہ ان کی بھی تطہیر ہو رہی ہے اور ان کا بھی تزکیہ نفس ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے مال بھی صاف ستھرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کو میل قرار دیا گیا، اس کو میل قرار دیا گیا، اور اس لیے کہا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ان کے مصارف ہوتے وہیں ان کو تقسیم کرتے، اور یہاں آپ نے انہیں وہ حرام فرمایا۔ ایک وجہ اور بھی بیان کی کہ زکوٰۃ آدمی سال میں ایک بار دیتا ہے، تو اہل بیت پہ خرچ کرنا وہ یوں نہیں ہے کہ سال بعد کوئی انتظار کرے، اس زاویے سے اس کو دیکھیں، وہ تو ویسے بھی آرام فرما دی، اجازت ہی نہیں دی۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ جب بھی ہوں، اور ہم نے صحابہ کرام کی محبتیں سن رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کپڑا تقسیم کر دیا تو کہا کہ ان کے لیے کپڑا، تو کہا وہ جو میں نے تقسیم کیا نا وہ ان کے شایان شان نہیں تھا، ان کے لیے اسپیشل منگوایا ہے۔
सुभान अल्लाह। इनके लिए अलग से स्पेशल मंगवाया है और वो इनकी खिदमत में पेश करना है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्पेशल उनके लिए कपड़ा और फिर अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत अभी बयान की, दुगना माल आप उन्हें पेश किया करते थे। अल्लाह के हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी कहते थे, मैं तो उस वक्त भी जंगों में जाता था जब ये अभी बचपन में थे, ये छोटे थे उम्र के एतबार से। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फिर वो रिश्ते ही बाकायदा गिनवाए कि जिनके मामू, इनके चचा, इनके खालाएं और इनके नाना, ये रिश्ते और ये निस्बतें हैं। तो इस वजह से भी ज़कात के पैसा जो है वो उन पर ये यहाँ बड़ी अहम बात यह है कि ये तो क्लियर हो गया कि ज़कात अहले बैत को नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अहले बैत की अब मदद नहीं की जाएगी। लोग पता क्या कहते हैं कि यार ये सादात किराम है, इनको ज़कात लगती नहीं, मेरे पास तो ज़कात के ही पैसे हैं। यानी ये कितनी शर्म की बात है कि आप ज़कात के पैसे हैं तो आपको सैयद साहिबान की मदद कोई ना कोई तरीका बताएं। भाई ये तो हमारे पैसों के भाग जागते हैं कि आले रसूल कबूल फरमा लें, जिनके सदके मिल रहा है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दर का सदका हम खाएं और उनकी औलाद परेशान हो, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को। अशफाक भाई, दावत इस्लामी चूंकि पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़ों लोग वाबस्ता हैं, तो एक पीर होने की हैसियत से, एक मेंटोर होने की हैसियत से अमीर अहले सुन्नत ने जहाँ करोड़ों लोगों की बहुत सारे टॉपिक पे तरबियत फरमाई, वहां अहले बैत की मोहब्बत जिस तरह गुट्टी में डाली है ना। मैं आपसे एक बात पहले तो नाज़रीन को ही समझाता हूं कि बड़े जो लोग होते हैं ना, जैसे कल परसों हम बात कर रहे थे कि अकायद सिखाने के लिए कितने प्यारे नारे दे दिए। अमीर अहले सुन्नत ने कुछ चीजें कहते हैं कि इस तरह सिस्टम में डाल दी। मिसाल के तौर पे दावत इस्लामी के दो अहम काम, हम कहते थे मदनी काफिला, मदनी इनाम। अब मदनी इनाम को अब नेक अमाल कहते हैं। मदनी काफिला क्या है? 3 दिन का काफिला, अमीर अहले फरमाते थे 72 घंटे का काफिला। मदनी इनाम क्या है? नेक अमाल, सारी दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों के लिए 72 नेक अमाल। व्हाट इज 72? यानी 72 72 का आदत हमने तो पहले कभी इतना फ्रीक्वेंट नहीं सुना, मगर ऐसा सिस्टम में डाल दिया कि बार बार लफ्ज 72 आए और जहन में सवाल पैदा हो कि 72 क्यों? तो वो 72 करबला वाले हैं। वो करबला वालों की मोहब्बत किस तरह अमीर अहले सुन्नत ने दिलों में डाली। फिर ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि सहाबा किराम डबल देते थे, हमें अमीर अहले सुन्नत ने बताया कि सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये अंदाज कि जब भी कोई चीज तकसीम फरमाते, आम लोगों को एक देते, सैयद साहिबान को डबल अता फरमाते, डबल पेश करते। हमने अमीर अहले सुन्नत में ये देखा कि जब भी कोई चीज तकसीम फरमाते, कोई कहता मैं आले रसूल हूं, सैयद हूं, आप उसे वो दुगना डबल अता फरमाते। तो सुभान अल्लाह, हमें तो ये समझिए कि बचपन से अहले बैत की मोहब्बत जो है वो दावत इस्लामी की तरफ से, अमीर अहले सुन्नत की तरफ से मिली। तो हमें भी अपने माल में अमीर अहले सुन्नत ने ये पूरी दुनिया के आशिकान रसूल को इरशाद फरमाया और कई लोगों ने इसको फॉलो किया। आप भी करके देखें नाजरीन कि अपनी कमाई का, मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की, ज़कात तो साल में एक बार देनी है ना, कमाई तो हर महीने हो रही है। अपनी कमाई का कोई परसेंटेज फिक्स करें, 1% कर लें, 2% कर लें, ये सिर्फ आले रसूल के लिए, सैयद साहिबान की खिदमत के लिए है। अपनी आमदनी में से इसको अलग करके देखें और आप इसको तकसीम करके देखें। आप अपनी कमाई में जो बरकत देखेंगे वो तो अलग है, और आले रसूल की जो खिदमत का सदका है। हमने वाकयात पढ़े हैं कि गैर मुस्लिमों ने आले रसूल की खिदमत की, अल्लाह ने उन्हें तोहफा ईमान का अता फरमा दिया, वो सरकार अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ हुए। क्या मालूम आज अगर हम आले रसूल की खिदमत करें, उनकी दुआ लग जाए, नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए, उनकी दुआ लग जाए, प्यारे आका शफाअत करके अपने साथ जन्नत में ले जाए कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखते थे। तो ये जिस तरह आप और मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि चलें एक और मशवरा दे दूं, अब ईद आने वाली है तो कम से कम एक सैयद फैमिली की ईद ऐसी कर दें जैसे आप अपने बच्चों की ईद बना रहे हैं, है ना। मिसाल के तौर पे आपके 4 बच्चे हैं, आप उनके लिए अच्छे कपड़े भी खरीद रहे होंगे, जिसकी जैसी हैसियत, ऐसा ही कोई पैकेज जो है ना, वो नबी पाक की औलाद में से किसी सैयद साहिबान के लिए आप ऐसी ईद का इंतजाम कर दें। हमें नहीं मालूम उसकी आले रसूल के दिल से दुआ निकली तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज अहले बैत के फजाइल तो सुन रहे हैं, मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, हम तो ये कहते हैं, मगर पंजतन की खिदमत का मौका आज हमें नहीं मिल रहा। आले रसूल वो जो सैयद साहब उस जमाने के अहले बैत थे, हम उन्हें नहीं देख पा रहे, मगर उनका खून तो मौजूद है ना। आला हजरत ने तो बता दिया ना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो अमीर अहले सुन्नत ने जो मशवरा दिया है नाजरीन, आज से शुरू करें अपनी कमाई का, अपनी आमदनी का कुछ ना कुछ हिस्सा, यानी मेरे पैसों में से हर महीने आले रसूल की कोई ना कोई खिदमत हो रही हो। आप यकीन करें अगले साल रमजान में आप खुद बताएंगे कि जब से ये शुरू किया है, अल्लाह ने माल में, औलाद में, घर बार में कैसी बरकत। मेरी घर
سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی حضور، ہونے کے حوالے سے ماشاءاللہ گفتگو ترغیبات بھی مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے مفتی صاحب، جی میں پہلے وہ لے لوں، پھر آپ یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے یاد رکھی ہے، پھر انہوں نے شعر لے لیا تھا، میں نے کہا دوبارہ نہ بولنے میں۔ یہاں پر مجھے یہ یاد آیا بھائی صاحب، اب مال ہمارا اور نام ہو جائے ان کا، پنجتن کا یا اہل بیت کا، تو ہمارے مال کے بھاگ کھلتے ہیں۔ نہیں، مال بھی انہی کا ہے، مال بھی انہی کا ہے، عطا ہی وہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ پاک تقسیم فرمانے والے، اللہ عطا کرنے والا ہے، تو ان کے در کا تو صدقہ مل رہا ہے، ہم کچھ بھی کمال نہیں کر رہے، انہی نے دیا ہے، کچھ بچے قبول کر لے تو ساری خیر ہے۔ ترغیب کے لیے، جیسے کہ آپ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات نے مسجد بنائی، تو آپ نے کیا نام رکھا؟ ہاں، یہ الحمدللہ ان دنوں امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ فیضان مشکل کشا مولا علی شیر خدا کے نام کی مسجدیں پوری دعوت اسلامی میں پوری دنیا میں بنائی جائیں۔ ہم والدہ کی وصال کے بعد جو ہے نا وہ مسجد کا پلاٹ ڈھونڈ رہے تھے، یہ گلشن اقبال بھی ماشاءاللہ، تو اب مشورہ ہوا، ظاہر ہے کہ ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ یار ماں کا نام ہو جائے، کچھ لوگ کہتے بھی یار بورڈ بھی والدہ کا ہو تو بعد میں بھی یاد رہے، تو میں نے بھائی بہنوں کو سمجھایا، میں نے کہا جن کے نام کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، فیضان مشکل کشا ہوگی تو مشکل کشائی ہو جائے گی، والدہ کے لیے اور خیر ہو جائے گی، نام نہیں بھی لگایا۔ یہ ویسے میں ناظرین کو بھی سمجھا دیتا ہوں، کچھ لوگ بڑا انسسٹ کرتے ہیں بعض اوقات کہ یار ہمیں اسی نام کی چاہیے، تو اگر نام نہیں بھی لگایا والدہ کا یا والد کا، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ کس کی بنائی، تو الحمدللہ وہ مسجد کا نام فیضان مشکل آج بھی ماشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں اس مسجد کی، ماشاءاللہ۔ اب مال اپنا ہے، اگرچہ ہے تو انہی کا، جو آئی صاحب نے فرمایا، لیکن اپنے مال پر ان کا نام آ جائے تو انشاءاللہ اور اپنا بیڑا پار ہوگا، اور اپنے مرحومین کا تو انشاءاللہ اس سے جو بھاگ لگنے ہیں وہ لگیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ معذرت۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو دو تین سید کے حوالے سے، جو ایک بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک سید دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سید کو دے دے، تو یہاں یہ بھی ممانعت ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ سید بھی اپنی زکوٰۃ دوسرے کو، وہ سید بھی بھلے ہوں تو ان کو بھی آگے وہیں دینی ہے جو غیر سادات ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ میں صرف سادات ہی نہیں، بنو ہاشم کے طور پر، ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر اور وسعت ہے، اور اس میں آل علی، آل جعفر، آل حارث، یعنی یہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں جہاں غربت بیان کرتے ہیں تو وہاں بنو ہاشم کے طور پر سادات بھی ایک حصہ ہے، اور بنو ہاشم کے اندر وہ کافی وسعت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کئی جگہوں پہ اہل بیت کے، سادات کے، بنو ہاشم کے بھی، یعنی یہ الگ الگ ان کی فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ باقی بہت پیاری گفتگو ہوئی۔ ہمارے بعض اوقات واقعی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اب ایک مجھ سے کسی نے کہا کہ میں سید زادہ میرے پاس جاب کرتا ہے، تو اب میں کیا کروں، آج صاحب بھی کوئی مدنی پھول دیں گے تاجروں کو، یار ان کو رکھنا چاہیے سید کو یا نہیں رکھیں؟ اچھا، میں کہا یار ان کو بے روزگار کرو گے، ان کو نکال دیں، مطلب یہ کہ نوکری سے آپ کہیں کہ میں آپ کا ادب نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ ان کو بے روز کر دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے حاج صاحب؟ آپ ایسے تاجروں کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ویسے بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ کیا ایسا کیسا ادب ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ ہم سے فارغ ہو جائیں اور روزگار بھی ختم ہو جائے؟ نہیں، آپ ان کو رکھیں۔ اب یہ لفظ جاب نہ کہیں، یہ صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سید صاحب ہمارے پاس ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم پر شفقت فرماتے ہیں، اچھے الفاظ یوز کریں، ان کو کوئی ایسا کام نہ دیں۔ اب دیکھیں نا، یہ تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو وہ ایسا کام نہ دیں جو ان کی شان کے خلاف ہو کوئی۔ اچھا، پھر تھوڑا سا ان کے کام میں تخفیف دے دیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تھوڑا سا مزید رعایت دے دیں، اگر سیلری کے اوپر کچھ دے دیا کریں، سیلری میں کوئی تھوڑی شفقت فرما دیں، اگر باقی سٹاف کو کھانا وغیرہ پیش نہیں کرتے تو اپنے کھانے میں سید صاحب کو روز لنچ میں شامل کر لیں، تو یہ روزانہ تعظیم کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا نا، روزانہ شفقت آپ کر رہے ہوں گے اور سبحان اللہ برکت مل جائے گی۔ اور سید صاحبان کو بھی جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ اگر دفاتر وغیرہ میں ہیں تو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے اور ظاہر پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو، تو پھر نیک اعمال میں، نمازوں میں، دینداری میں اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رول ماڈل بنے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ سید ہو کر ایسا کرتے ہیں، تو جس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی اسے ادا کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر ہمارے ساتھ کچھ سید صاحبان کام کر رہے ہوں، ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ جب ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مضمون ہے کہ
کہ جب کسی کا نام محمد رکھو تو اسے پھر اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط بات نہ کرو، اس طرح کے الفاظ عزت کرو، اس کو مارو نہیں، بچے مارو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نام محمد کی تعظیم کا یہ عالم ہے، تو جہاں نبی پاک کی آل ہے تو پھر اس کی تعظیم کا عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نماز کے لیے جب جا رہے تو راستے میں حضرت عباس کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پرنالے سے چھینٹے پڑے، کپڑے خراب ہوئے آپ کے، تو آپ نے واپسی کا سفر مطلب گھر کی طرف کہ میں چینج کر کے آتا ہوں، اور مسجد نبوی کے امام بھی تھے، نماز بھی آپ کو ہی پڑھانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آپ نے اپنے کہا کہ یہ پرنالہ ہٹا دیں یہاں سے، سپاہیوں سے کہا کہ پرنالہ ہٹا دیں یہاں سے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، تکلیف، اس کو کسی اور جگہ لگا دیں۔ تو اب نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ امیر المومنین یعنی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، میں فقط اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرنالہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں لگایا تھا، سبحان اللہ، یہ پرنالہ حضور نے لگایا تھا، تو بس میرا کیس بھی ختم، میرا مدعا بھی ختم، میرا دعویٰ بھی ختم، اور کچھ نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی ایک پرنالے کی نسبت کا تحفظ اور اس کا کتنا خیال، آپ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ ہم نے پرنالے کو وہیں لگانا ہے۔ اچھا، خادمین نے، سپاہیوں نے کہا کہ آپ اپنے امور جو ہیں سلطنت کے، خلافت کے، آپ وہ نوائے پرنالے کا کام ہم کر لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب نہیں، اب عمر نیچے کھڑے ہوں گے اور حضرت عباس ان کے کندھوں پہ چڑھ کے پرنالہ لگائیں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے جو کہہ دیا کہ پرنالہ یہاں سے دوسری طرف کر دیں، اب وہ پرنالے کا کام کتنا تھا، انہوں نے دوسری طرف کر دیا۔ اب آپ نیچے کھڑے ہوئے، گویا کہ ایک سٹول یا سیڑھی کو اس طرح کی ضرورت پڑے تو آپ نے کہا نہیں، میرے کندھوں پہ حضرت عباس کھڑے ہوں گے اور یہ پرنالہ وہاں لگایا جائے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، اور اسی جگہ پر یہ نسبت کا اتنا تحفظ رکھا۔ پرنالے کی ایک نسبت کا اتنا خیال فرمانے والے تو اولاد کی نسبت کا کتنا۔ پرنالہ ہوتا کیا یہ بھی بتا دیں، ایک جنریشن کو یہ بھی نہ پتا ہو شاید۔ پانی بہنے کے لیے جو نارملی ہمارے گھروں میں پائپ وغیرہ ہوتا ہے، جیسے پانی گرتا ہے، جیسے کعبے پر سونے کا پرنالہ ہے، وہ ماشاءاللہ وہاں سے تو خیر نور کے قطرے گرتے ہیں، چھت پہ پانی بھر جائے تو اس سے یہ فلو ہو جائے، فلو کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب یہاں ایک اور بات بڑی پیاری سمجھنے کو مل رہی ہے حضرت عمر فاروق کے اس عمل سے کہ عشق کے معاملات میں، عقیدت کے معاملات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ ہاں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں، اور بات میں لاجک کیا، یہ کیوں تو یہ کیوں نہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ کوئی عشق رسول میں رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی ننگے پیر جا رہا ہے، کوئی امام مالک کا انداز اختیار کر رہا ہے، تو ہمیں کوسچن نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی نہیں ہو، ہمیں یہ حضرت دیکھیں نا، لاجک تو یہ کہتی ہے کہ پرنالہ ہی تو تھا، مگر کس لیول کے پاس جا کر واپس وہاں لگانا، اپنے کاندھے پر سوار کرنا کہ نبی پاک نے ایک چیز فرمائی، میں کون ہوتا ہوں اس کو چینج کرنے والا؟ تو یہاں بھی اگر نبی پاک کا کوئی فرمان ہم تک پہنچے، اسلام کی کوئی رولنگز پہنچے، بے شک وہ رولنگ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہم نے لبیک کہنا ہے اور اس پر عمل کرنا۔ عدنان بھائی، اگر کوئی سید صاحب آئے ہیں یا سید ہیں، ہم کیسے تحقیق کریں وہ سید ہیں بھی کہ نہیں؟ ہمیں تحقیق کرنے کا حکم ہی نہیں جی، کہ ہم اس کے بارے میں اس سے پوچھیں آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا۔ دیکھیں، کہہ دینا کافی ہے، کہہ دیں، شہرت جس پر ہے، یعنی جن کو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو سادات کرام آتے ہیں تو ہم ان سے کوئی بھی، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا جو ہم نے انداز دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انتہائی محبت رکھنے والے افراد ہیں، ان کے بعض ایسے بھی واقعات ہیں، کوئی جھوٹا سید بن کر آ گیا ان کے پاس تو وہ اس کے کہنے پر اس کے الفاظ کی لاج رکھ لیتے، وہی میں سید ہوں، تو اس کے ساتھ احترام اکرام والا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جو سید نہیں تھا، وہ اس نے آپ کے پاس، اور پتا تھا کہ سادات کرام کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اس نے کہا کہ چلو شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، مل جائے گا مال دولت، تو وہ ان کے پاس آ گیا، اور ایک جگہ تھی وہاں آ کے اس نے جو ہے نا اپنی سواری پہ سوار ہوا اور کہنے لگا کہ ادھر سے اب میں جا کے کہوں گا کہ میں سید ہوں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس وہ حاضر ہوا، آپ نے اس کا اکرام فرمایا، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، تو آپ نے جو انعام اکرام دینے تھے وہ دیا، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، فرمایا، انہوں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں گا، فرمایا نہیں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو جو ہے نا وہ سواری پہ بٹھا کے اور چلتے چلتے وہاں تک آئے جہاں آ کے اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہاں سے آگے جا کے بولوں گا سید ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی یہاں کہ تو نے ارادہ کیا تھا کہ تو سید ہے، اس سے آگے تک تو سید تھا، میں نے تو اکرام کیا ہے، اور یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے،
تو سادات میں سے نہیں تھا، اللہ اس کو احساس بھی دلا دیا اور وہ جو چاہ رہا تھا وہ بھی چاہ رہا تھا وہ اس کی لاج بھی رکھ کر دی کہ اگرچہ تو سید نہیں ہے لیکن تو نے سادات کا نام استعمال کیا ہے، نام پر اتنا کچھ دے دیا، نام پر آپ نے اس کو نواز دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی الحمدللہ رب العالمین جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات ہیں، جو لوگ جو افراد معاشرے میں سادات کے نام سے مشہور ہیں اور لوگ انہیں سادات ہی سید ہی سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم ان کو احترام کریں۔ یہ نہیں کہ جو بندہ آئے اسے کہیں جی میں سادات میں سے لائے جی شجر نسب نکالیں جی، تو یہ ظاہر سی بات ہے، نہ شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے نہ ہمیں اس کا پابند کیا۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی، حاجی صاحب امام اہل سنت کا سادات سے پیار، ایکچولی اعلیٰ پورا یہ ٹاپک ہے 2 گھنٹے کا۔ ایسا ہی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انسٹیٹیوٹ ہے، آپ سراپا انسٹیٹیوٹ ہیں۔ عشق رسول اپنانا کیسے ہے، نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے، سرکار پر اپنا تن من دھن قربان کیسے کرنا ہے، کسی کو سیکھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھے۔ مدینے سے محبت کیسے کرنی ہے، پیارے آقا کی نسبت والی چیزوں سے پیار کیسے کرنا، اور پھر آل رسول۔ دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف قلم سے نہیں لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا۔ ایک بار اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو گئے، 2-3 بار ایسا ہوا تو شاگردوں نے پوچھا یہ بار بار آپ پڑھاتے پڑھاتے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا برابر گلی میں سیدوں کا ایک بچہ ہے جو کھیلتا ہے اور کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ سامنے آتا ہے تو میں حالانکہ خود درس حدیث دے رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں یا دین پڑھا رہے ہیں اور سامنے وہ بچہ آتا ہے تو کہتے ہیں میں اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو یہ لیول آف محبت تھا۔ اچھا پھر وہ واقعہ تو بڑا عظیم ہے کہ سبحان اللہ، نارملی علماء کرام کو بلانے کے لیے آج بھی گاڑی وغیرہ بھیجی جاتی ہے، تعظیم کے ساتھ بیان کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اس زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی، کاندھے پہ لوگ ڈولی اٹھاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے کوئی ڈولی بھیجی گئی، اور اب اس ڈولی میں جب اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے تو مزدوروں نے کاندھے پہ وہ ڈولی اٹھا لی۔ تو ابھی فرما رہے تھے نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا، تو ایسے ہی جو اس لیول کے عاشق ہوتے ہیں ان کو سیدوں کی بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ مزدور ڈولی اٹھا کے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ڈولی کو روکو، بریلی کے بازار بھرے بازار میں ڈولی رکوائی گئی، اور اعلیٰ حضرت آنکھوں میں آنسو ہیں، ڈولی سے باہر آتے اور پوچھتے بتاؤ تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک غریب مزدور آگے آ کر کہتا ہے حضور میں ہی سید زادہ ہوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا غلطی تم سے نہیں، غلطی احمد رضا سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تمہارے کاندھے پر سواری کر لی ہے اے سید زادے، میں نبی پاک کو قیامت کے دن جواب کیا دوں گا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے یہ پوچھ لیا کہ اے احمد رضا میرے آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے؟ سید صاحب وہ آل رسول غریب مزدور معافی مانگتا رہا کہ حضور مجھے مزدوری کی ضرورت تھی، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا امامہ اتارا، اس کے قدموں میں رکھا اور فرمایا کہ احمد رضا کا اب دل کو سکون جب ملے گا کہ اے سید زادے آپ ڈولی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اس ڈولی کو کاندھا دے گا۔ ایک بڑی عمر ہو چکی ہے اعلیٰ حضرت کی، مگر لوگوں نے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ وقت کا امام مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کاندھوں پر اس بازار میں ڈولی کو اٹھا رہے ہیں اور غریب مزدور سید زادہ جو ہے وہ اس ڈولی میں بیٹھا ہے۔ اس سے بڑھ کر جیتی جاگتی مثال کیا ہوگی؟ آج آل رسول کو بعض اوقات لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، غریب کوئی بندہ ہو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ محبت ہے، انشاءاللہ ایک بار صحیح طریقے سے محبت ہو گئی اور کسی سید زادے کی دعا لگ گئی نا، ہمیں اندازہ نہیں ہمارے بگڑے کام کیسے بن جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کسی آل رسول ناراض ہو گئے ہم سے اور خدا نہ خواستہ ان کا دل دکھ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنے کام بگڑ جائیں۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک کے تبرکات، پیارے آقا کے نسبت والے شہر، نبی پاک کی نسبت والی چیزیں، اور بالخصوص آل رسول جو ہمارے آس پاس موجود ہیں ان کی تعظیم کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جیسے اشفاق بھائی بات ہوئی گفتگو سید ہونے کے والے سے، جو یہ بھی کہا نا کہ ظاہر تحقیق تو ہم کسی پہ نہیں کریں گے،
सादात का एक अपना नस्ब भी एक उनकी शोहरत होती है और नस्ब के एतबार से भी है ना। हमारे सामने कोई दावा करता है तो हमें उनकी तौहीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और या कोई उस वजह से कोई हम पर कोई वो चीज़ लाजिम तो नहीं हो पा रही तो हमें ना इनकार करें ना कुछ और करें। लेकिन यहाँ एक और बात भी बड़ी अहम है, अगर कोई माज़ अल्लाह जानबूझकर गैर सैयद अपने आप को सैयद जाहिर करे और खामखाई यानी वो इस खाते में डाल दे, हमारे नादरीन ये भी तो सुन रहे इतने एक, और वो अपना नसब एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर झूठी मंसूब की जाए, सिर्फ कौल हदीसे मुबारकात झूठी मंसूब करे जानबूझकर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया है। वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले जिसने एक बात जानबूझकर ऐसी। तो जो पूरे नसब को इस तरह कर रहा हो, और नसब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादे हदीस है कि जिसने अपने आप को अपने वालिद के अलावा, यानी जो गैर सैयद अपने आप को सैयद, इसका मतलब उसके वालिद सैयद नहीं है तो वो कहीं और अपने नसब को ये बयान कर रहा है, तो उसके लिए वईद ये है कि उसके ऊपर जन्नत हराम है। अल्लाह, उसके ऊपर जन्नत हराम है। और भी रिवायात है, ना उसके फर्ज कबूल होंगे ना उसके नफिल कबूल होंगे जो अपने इन नसब को तब्दील करते हैं, यानी इन नसब को तब्दील अपने आप को गैर वालिद जो उनके वालिद नहीं उसकी तरह मंसूब करके। तो सादात में भी यही है, अगर कोई माज़ अल्लाह अपने नफ्स की शरारतों में आकर या किसी और तरह या ऐसे ही बैठे बैठे उसको ख्वाब आ गया कि मैं भी इसी तरफ जो है वो अपनी आप शोहरत करने शुरू हो जाता हूँ, तो फिर उनके लिए ये वईदें मौजूद हैं। और ऐसे बाज आए हमारे पास, दारुल ताब में भी आए रहनुमाई लेने के लिए कि हमारे बस एक चल पड़ा था सिलसिला, ऐसा ही उनके लिखना शुरू हो गए थे और उस तौर पर आ गए, तो फिर उन्होंने बकायदा तब्दील किया। उन्होंने शाह लिख देते अपने नाम के, यानी हर शाह पर सैयद तो हो जरूरी नहीं ना। नहीं वो तो नहीं, शाह तो उस तौर पर नहीं, अगर उन्होंने शाह एक कास्ट भी अलग भी, कास्ट भी, मुफ्ती भी एक कास्ट। कोई नाम सैयद नाम रख सकता है। मेरे को एक लतीफा याद आ गया, लेकिन अभी टाइम बहुत आखिरी सहरी का हो गया, तो कहीं निकाह पढ़ाने सारे गिरना जाए, कहीं निकाह पढ़ाने गया तो सारे वो कहने, मैंने कहा जी वकील, तो वो बोला जैसे कहा कि अब्दुल रहमान मुफ्ती, तो ये वो फलां मुफ्ती ये, मैंने कहा आज मैं कहा मुफ्तियों में आ गया यार, सारी मुफ्ती, कबाब भी मुफ्ती, ये भी मुफ्ती। यार मैं मुफ्ती हूं, मुफ्ती नहीं लिखता अपने आप को। मैंने कहा ले आओ भाई, इनको ले आओ, कहाँ है? एक बंदा लिखवा रहा था पहले, जब सब आए तो मैंने कहा यार ये तो कोई भी मुफ्ती नहीं है, ये क्या? बोले हमारी कास्ट ही है ये। तो हम ये अच्छा नाम सैयद रख सकते, सवाल कर रहे हैं जी, नाम सैयद रख सकते हैं? नाम सैयद तो एक लकब है, ये नाम सैयद तो नाम भी नहीं इस तरह, या तो कोई किसी का नाम रख दिया मोहम्मद सैयद, रखना शुरू हो जाए, अलामा रखना शुरू हो जाए, फलां शुरू हो जाए, हाफिज शुरू हो जाए, कभी नहीं रहेंगे फिर तो ये है नहीं ना। ये जैसे भी आपने कहा सैयद को ज़कात नहीं लगती, लेकिन ये आवान जो होते हैं उनको बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि हम आवान है, तो ये कैसे पता चले कि वो आवान है? सैयद नाम के आगे सैयद भी नहीं लिखा, तो हम ज़कात औलादे अली में है ना, तो ये कैसे चेक करेंगे उसको? वो पता तो चल जाता है, यानी हमारे यहाँ तो मारूफ यही है कि जो आवान है औलादे अली में से है तो उन पर भी ज़कात नहीं है। वो अपने नाम के साथ बाज़ औक़ात सैयद नहीं लिखते, ना लिखते हो, हाँ, लेकिन वो सैयद हैं। नहीं, हजरत असनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी जो औलादें हैं ये सादात, हजरत अली रदी अल्लाह तआला उनकी दीगर भी औलादें हैं, ठीक है, दीगर भी जो सब औलादें, तो वो बनु हाशिम के तौर पे हैं, सादात के तौर पे नहीं। अच्छा, लेकिन उन पे भी ज़कात नहीं, यानी ये सैयदों के अलावा एक कैटेगरी ये भी है, तो मैंने बनु हाशिम के भी डिटेल तफसील बयान की ना, आले अली, आले हारिस, आले अकील, आले जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये आज के दौर में आवान के अलावा ऐसी कोई और भी कम्युनिटी है जो हमारे सामने नॉर्मली आते हैं जिनको ज़कात नहीं लगती, या नॉर्मली सिर्फ आवान ज्यादा? आवान ही इसी तरह ज्यादा होते हैं। अच्छा, हर आवान आले अली हैं, ये भी जरूरी है? अब ये बात होता है, लेकिन जो पूछते हैं आके जो मालूमात लेते हैं तो उसमें तो आवान हजरत अली रदी अल्लाह तआला उनके कौम नाम से ही, जिसका नसब यानी जनाब सीना अली अल मुर्जा तक मुत्तसिल होगा तो वो आवान में से उसको भी ज़कात नहीं लगेगी। हाँ, ज़कात नहीं लगेगी। हाँ जी, ठीक है, माशाल्लाह, बड़ी गहरी बातें सीखने को मिली। नियत कर लें सादात किराम से मोहब्बत, अकीदत के जज्बात रखने हैं। और अब्दुल हबीब भाई ने बहुत अच्छी बात फरमाई कि अगर आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, आप सैयद ज़ादे हैं, माशाल्लाह, आप भी फिर अपना बिहेव, अपने गुफ्तगू और अपने दीगर मामलात में सुन्नतों का, शरीयत का लिहाज रखें। लेकिन मुफ्ती साहब, अगर कोई सैयद साहब गलती करते हैं, कोई ऐसी उनमें खराबी है, कोई शरई मामला है या नमाज वगैरह में कोताही हो जाती है, किसी को पता है, तो अब उनकी इज्जत करना, ताज़ीम करना, ये क्या हुक्म होगा? देखिए, उनकी इज्जत ताज़ीम नमाज की वजह से की नहीं जा रही थी भाई, उनके नेक होने की, उनके लिबास की या उनके दीगर चीजों की, उनकी निस्बत की वजह से। अच्छा, तो जब है इज्जत करते रहे, इज्जत तो फिर भी रहेगी ना। हमें किसने ये कहा कि हम उनकी तौहीन करें या हम उनके बारे में? अमीर अहले सुन्नत का ये जुमला बहुत प्यारा, यानी कई मरतबा तरबियत फरमाई
کہ مجھے یہ جملہ ہی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کہے کہ سید ایسا سید ایسا سید ایسا، یعنی فرمایا تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ ہم کیوں دل میں یہ پیدا کریں. بعض اوقات لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تم جو نا وہ سید ہو کر سید ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو عمل میں جو اس طرح کی بے عملی والا کوئی معاملہ ہوا، ٹھیک ہے آداب کے دائرے میں رہ کر وہ بھی کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سید صاحب نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو پہننا ٹھیک نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا نا کہ یہ مجھے گفٹ دے دیں، یہ تحفے میں ہی دے دیں. تو وہ تو سید آتے تھے، انہوں نے فوراً اتار کے آپ کو پیش کی گئی. یہ اعلیٰ حضرت مانگ رہے سبحان اللہ. تو پھر آپ نے بعد میں کچھ اور تحائف بھی اور ان کو مسئلہ شریع بھی ساتھ عرض کیا اور مطلب بتا دیا. تو تعظیم تو رہے گی نا، تعظیم نسبت کی وجہ سے. اس میں ہم اس وجہ سے ٹھیک ہے ترغیبات وہ ضرور ہم دیں گے، ان سے یہی کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے اگر معاذ اللہ کوئی اس طرح کے دل میں یہ چیزیں بٹھاتا ہے تو آپ ان چیزوں کو اپنے آپ. اور خدا نہ خواستہ کوئی عقائد میں خرابی آ جائے، اب کیا کیا جائے گا؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ سامنے آئے نا، پھر اس کے مطابق ہی آدمی جو ہے نا وہ اس پر بھی مزید دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے، کیا ہے معاملہ، خود ہی فیصلہ نہ کیا. لیکن ہر بات میں تو یوں نہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. کالز بھی ہیں اور آج کا وظیفہ بھی سننا ہے، اور کراچی میں سحری کے اختتامی کا وقت ہے، تقریباً 5-6 منٹ غالباً باقی ہیں. اسکرین کچھ دور ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے 6 منٹ ہیں تقریباً. تو سحری بھی جلدی جلدی اختتام کی طرف لے آئیں اور آج کا وظیفہ لیتے. ماہ رمضان آیا ہے، آج ہم انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ کوئی دوران سفر اگر اس کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ عز و جل تھکن سے محفوظ رہے گا. ویسے بھی آج کل سفر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، جانے کی تیاری میں ہیں، فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں، ایئرپورٹ پہ ڈیلے ہو رہا ہے، یا کوئی کسی بھی سفر میں آپ ہوں تو یہ وظیفہ انشاءاللہ سفر کی تھکن سے آپ کو بچائے گا. اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو اس کا ورد کرتے رہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو تھکن سے محفوظ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین کال لیتے ہیں، جی کال دیجیے گا. لودھنا پنجاب سے، میں اسلام آباد جاؤں گا 3-4 دن کے لیے. پیچھے امام کی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا کتنی رکعتیں پڑھنی پڑے گی؟ کیسے نماز پڑھنی پڑے گی؟ امام کے پیچھے کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ جی بھائی ہاں، لودھرا سے اسلام آباد یہ تو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہی بنے گا. تو امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں گے تو اپنی نماز کو آپ نے پورا ہی پڑھنا ہے، اس وقت قصر نہیں کرنی. اور جب اپنی تنہا پڑھیں گے تو پھر آپ نے ظہر میں، عصر میں اور عشاء کے صرف فرائض کے اندر قصر ہے، بقیہ سنن اور بقیہ سب چیزیں وہ مکمل پڑے گی. امام کو ساتھ لے گئے لودھرا والے تو پھر تو وہ بھی مسافر ہو جائیں گے نا، اگر امام مقیم ہے تو کمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کال دیجیے گا. عرض یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ میرے پاس 20 لاکھ روپے اس ٹائم جمع ہے میرے ذاتی، اس کو میں زکوٰۃ میں کس طرح ڈیوائیڈ کروں؟ جی مفتی صاحب 20 لاکھ روپے ہیں تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ 20 لاکھ روپے ان کے پاس موجود ہیں اور زکوٰۃ کی جو بھی شرائط ہیں وہ سب پائی جاتی ہیں، تو بالکل ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور یہ 52.5 تولے چاندی سے کئی گنا زیادہ رقم ہے. تو ہر لاکھ پہ آپ کے اوپر 2,500 روپے یہ زکوٰۃ ہے. 10 لاکھ پہ بنے گی 25,000 اور 20 لاکھ پہ 50,000 روپے. 50,000 روپے آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. جی جناب چلیں عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں. عدنان بھائی انشاءاللہ میں پیارا پیارا کلام سنائیں گے انشاءاللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. 4 یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہنشاہ، 4 یاروں کا تمہیں واسطہ
اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. توبوا إلى الله. استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. یا اللہ پاک، ماہ رمضان کے عشرِ مغفرت کا آج 13واں روزہ شروع ہوا. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بطفیل ماہ رمضان عشرِ مغفرت کے وسیلے سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت کر دے. یا اللہ پاک، گناہوں سے بچا لے، نیکیوں میں دل لگا دے. الہ العالمین ہم مسلمانوں کے دل خوش کرنے والے بنے، دل آزاریوں سے بچیں. یا اللہ پاک، ہم راحتیں بانٹنے والے بنے، تکلیفیں دینے والے نہ بنے. الہ العالمین ہمیں نیک بندہ بنا دے، متقی بنا دے. اے اللہ پاک، اچھا مسلمان بنا دے. یا اللہ پاک، وطن عزیز کی حفاظت فرما. الہ العالمین اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو. الہ العالمین مسلمانان عالم ایک اور نیک بنے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ پاک، پریشان حال خوشحال ہوں. یا اللہ پاک، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے ملیں، بے اولادوں کو نیک اولادیں ملیں. اے اللہ پاک، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں. یہ سب کچھ بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ ملے. یا اللہ پاک، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، گھر امن کے گہوارے بنے. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، روزی روزگار میں خیر و برکت ملے، قرضے اتریں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. بخش دے بے حساب خدا، بخش دے، بخش دے بے حساب خدا، بخش دے، بخش دے، بخش دے بے حساب اے خدا، بخش دے. تجھ کو رمضان کا واسطہ یا خدا، تجھ کو رمضان کا واسطہ یا خدا. میرے ماں باپ کی آل و احباب کی، میرے ماں باپ کی آل و احباب کی، میرے ماں باپ کی آل و احباب کی مغفرت
मग़फ़िरत कर बराए रज़ा या खुदा मग़फ़िरत कर बराए रज़ा या खुदा मौत के वक्त हो जाए मौला नसीब मौत के वक्त हो जाए मौला नसीब मौत के वक्त हो जाए मौला नसीब देखना जलवाए मुस्तफा या खुदा देखना करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों ने किया कमाइए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى
آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:05 پہ ہیں. انشاءاللہ اب کارکردگی کے مطابق نیاز بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور سوٹ پیس پیش کیے جائیں گے صاحب بھائیوں کو. جن کو اس کے لیے ٹوکن ملے صرف وہی صاحب بھائی ہاتھ اٹھائیں گے، باقی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، اور گفتگو نہ کریں اور ہاتھ ملانے کی بھی کوشش نہ فرمائیں. وقت بھی تھوڑا ہے، فجر کی جماعت بھی لینی ہے. دم کرنے کا بھی مہربانی کر کے نہ کہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک کو دم کرو، دوسرا ادھر سے اشارہ، تیسرا ادھر سے اشارہ، تو یہ پھر آزمائش بعض اوقات ہو سکتی ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنایا خدا، فضل سے نیک بندہ بنایا. ہوں بروں سے بھی بڑھ کر برایا خدا، ہوں بروں سے بھی بڑھ کر برایا خدا، ہوں بروں سے بھی بڑھ کر برایا خدا، صدقہ اچھوں کا اچھا بنایا خدا، صدقہ اچھوں کا اچھا بنایا خدا. درد سیاں کی دے دوا خدا، درد اسیاں کی دے دوا یا خدا، نیکیوں میں میرا دل لگایا خدا، نیکیوں میں میرا دل لگایا خدا. زخ سے مجھ کو بچایا خدا، نارے دوزخ سے مجھ کو بچایا خدا، باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا، باغ جنت جنت میں گر کر عطا یا خدا. خوف سے تیرے دل تھراتا رہ گئے، خوف سے تیرے دل تھراتا رہے، آنکھ آنسو بہائے صدا یا خدا، آنکھ آنسو بہائے صدا یا خدا. سبز گنبد کے سائے
ہو سبز گنبد کے سائے میں اے کاش ہو میرا ایمان پر خاتمہ یا خدا میرا ایمان پر خاتمہ یا خدا موت کے وقت ہو جائے مولا نصیب موت کے وقت ہو جائے مولا نصیب دیکھنا جلوائے مصطفیٰ یا خدا دیکھنا جلوائے مصطفیٰ یا آغم غشر کی دھوپ العطش آغا محشر کی دھوپ العطش ان سے ایک جام کوثر دلایا خدا ان سے ایک جام کوثر دلایا بخش دے بے حساب خدا بخش دے بے حساب اے خدا بخش دے تجھ کو محبوب کا واسطہ یا خدا تجھ کو رمضان کا واسطہ یا خدا میرے ماں باپ کی آل و احباب کی مغفرت کر برائے رضا یا خدا مجھ کو فرما دے حج کی سعادت عطا مجھ کو فرما دے حج کی سعادت عطا مجھ کو فرما دے حج کی سعادت عطا مغفرت کا سامان اللہ کی